بچے کو دودھ کا ایک فیڈر ہم پہنچا دیں، کسی بچے کو ہم بریڈ پہنچا دیں، کسی بچے کے لیے جو ہم معصومیت کا وہ ایک اکیلا اکلوتا بچہ بچہ ہے، ماں باپ اس کے سارے اس حملوں میں ختم ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم نے پاک فلسطین فورم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی جتنی بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان کی دینی اور سیاسی جماعتیں ہوں، پاکستان کے طلباء لیڈر ہوں، پاکستان کی تاجران کی تنظیمیں ہوں، پاکستان کی رفاہی تنظیمیں ہوں، سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اور دنیا بھر کے جتنے یہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی پڑھتے ہیں ان سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، یہاں سے ایک قافلہ ایثار کا ایک بہت بڑا قافلے کا اعلان ہم کرتے ہیں کہ وہ ہم جلد از جلد اس کو تیار کر کے غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم اسی طرح ایثار و اخوت کا نمونہ بن جائیں گے جیسے انصار و مدینہ بنے تھے، جیسے مہاجرین کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، تو ہم پاکستانی کسی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلڈنگز کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان دہشت گردوں کے چہرے دیکھیں، یہ معصوم بچے دیکھیں، اور یہ امریکہ سے سوال کر رہے ہیں، جو بائیڈن سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ انسانیت کے ناطے ہو، آپ مسلمانوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، آپ کے اندر کوئی انسانیت ہے، آپ کے اندر کوئی ہمدردیاں ہیں، آپ کے اندر کوئی اخلاقیات ہیں، آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور جو بائیڈن کو آتے ہوئے دنیا نے دیکھا کہ ہاسپیٹل تباہ کر کے ہزاروں بچوں کو وہاں پہ تہذیب کر کے اور 500 بچے اس ہاسپیٹل میں شہید ہوئے ہیں، ان بچوں کو مارا گیا ہے اور ان بچوں کے سر جو ہیں وہ جو بائیڈن کو پیش کیے گئے ہیں، ان کو کفن دینے کے لیے وہاں پہ کفن کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ہاسپیٹل کی تصویر ہے، اس کو کس طرح آگ کا جہنم بنا دیا گیا ہے، آگ کا آلو بنا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بچوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں اور ان جنازوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ان جنازوں کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، وہاں پہ ہر گھر کے اندر جنازے پڑے ہوئے ہیں، جنازے اٹھانے کے لیے ایمبولینس نہیں ہے، وہاں پہ اسٹریچر نہیں ہے، ایمبولینسوں کو ختم کر دیا گیا ہے، ہاسپیٹل ختم ہو گئے ہیں، سردخانے ختم ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ members of the parliaments in Europe, and in this case we have seen the best, no Muslim country, I'm sorry to say, has said things with that sort of clarity and power with which the Irish MPs are saying these things. The Ireland, we need to connect with them on Twitter, on Facebook, on whatever platform you can connect with them, and tell them that listen, you are angry, and tomorrow their interests may be suffered here. Why? Because the biggest threat of Israeli action is to democracy. All those Democrats, whether they are Biden or Obama or Bush or Bill Clinton or Blair or Rishi Sunak or Modi, they are telling the world that democracy, the leaders of democracies are liars. They are animals. They are نے تلوار اٹھا مسجد اقصی چھڑا، مسجد اقصی چھڑا، قابض یہودی ہو گئے، اپنے بھی میرے سو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے، جاگ مسلم شیر بن، مرد اور دلیر بن، کافروں پر قہر بن، یاد ہو تجھ کو اگر آئے تھے جہاں عمر، ایسا ہے میرا گھر، میرے اللہ خیر کر، میرے دشمن میرے اللہ خیر کر، میرے دشمن زیر کر کے ڈیر کر، پہلا قبلہ یاد کر، مجھے آزاد کر، فرض ہے جہاد کر، فرض ہے جہاد کر، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا،
مسجد اقصی چھڑا، مسجد اقصی چھڑا، خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ جزاک اللہ۔ اسرائیلی آباد کاری وہاں پر کرنا، جو فیکٹری وہاں پر ہے وہ یہیں پہ ہے، جس طرح یہاں پر نسل خوشی کی جا رہی ہے وہیں پہ جا رہی ہے۔ آپ کہیں گے نا ایک دن میں 1000 کے بم وہاں پر گرایا جا رہا ہے، جو اس کا 1 گھنٹے میں 40 بم گرایا جاتے ہیں۔ یہ ہے ریئلٹی، اس کو ہمیں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ریئلٹی ہے کہ آپ ہاسپٹلس کے اوپر جس طرح آپ نے بمباری کی اور جس طرح وہاں پر لوگوں کو شہید کیا، یہ بھی ریئلٹی ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں جذبات سے کام لینا، بالکل لینا ہے، لیکن یہ جو ہماری سول سوسائٹی اور لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے آواز بلند کرنی ہے، اپنے وائس جو ہے اس کو ریز کرنا ہے، جو ہم کر رہے ہیں میڈیا پہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ دیکھیے اتنے مسائل کے باوجود اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے۔ ہم کر کیا سکتے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حق کے پاکستان از ود غزہ، سب یہی کہیں پاکستان از ود غزہ، پاکستان از ود غزہ، پاکستان از ود غزہ۔ انشاءاللہ۔